مگر کمی تو ہمارے اندر ہے نا. تم عورتوں کو پردے میں رکھنا لازم نہ سمجھو، وہ پردے پر پابندی لگائیں گے. تم داڑھی رکھنا ضروری نہ سمجھو، وہ داڑھیوں پر پابندی لگائیں گے. تم نمازوں کو ادا نہ کرو، وہ تمہاری مسجدوں اذانوں پر پابندی لگائیں گے. تم قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، وہ تمہاری آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کریں گے. جب اسلام کہتا ہے کہ اے لوگوں تم پردے کا اہتمام کرو، خواتین کو پردے میں رکھو، خواتین کو پردے میں رکھو، باہر نکلے تو حجاب میں ہوں، زیادہ تر گھر سے باہر نہ نکلیں، ضروری ہو جب گھر سے باہر نکلے تو حجاب میں ہو، پردے میں ہو. دنیا والے کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو بندی بنا کر کے رکھ رہا ہے، عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ عورتوں کو آزاد نہ چھوڑا جائے. اسلام سکھاتا ہے کہ عورتوں کو قید میں رکھا جائے. ارے برادران ملت اسلامیہ، وہ تو کہتا ہی ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہم تو نہ کہیں، ہم مسلمان تو نہ کہیں جو اسلام والے ہیں. ہم اس پر عمل کریں. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہو یہ تاکید کریں کہ بے پردہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، بے پردہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ بہترین دسترخوان سجا ہو، بہترین پلیٹ سجی ہو، میز پہ ہر طریقے سے خواہشات کو بجھانے والے اشیاء موجود ہوں. ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں سکھاتا ہے، ہمارا قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے، ہمارا نظام زندگی یہ نہیں سکھاتا ہے. میرے نبی یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ عورت اپنے دل کو تسکین پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہے، عورت اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے ایک بہترین مشین ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عورت احترام کی چیز ہے، عورت عزت کی چیز ہے، عورت اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، لہٰذا اسے انعام سمجھ کر کے چھپایا جائے، اسے انعام سمجھ کر کے پردے میں رکھا جائے، اسے انعام سمجھ کر کے اس کو پردے میں اندر رکھا جائے. یہ انعام خداوندی ہے. آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. یہ مردوں کے لیے اللہ کی جانب سے یہ عورتیں انعام ہیں. اور جو انعام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نمائش کے لیے نہیں ہوتی ہیں، میوزیم میں سجا کے نہیں رکھا جاتا ہے، اعلان اسے گھمایا پھرایا نہیں جاتا ہے، اسے چھپا کر کے رکھا جاتا ہے. تم نے عورت کی قیمت کو گھٹایا ہے، بڑھایا نہیں ہے. اللہ نے تو عورتوں کا مقام اونچا کیا ہے. مصطفیٰ نے تو کہا ہے کہ اگر ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا تمہارے کسی بڑے جو تھنک ٹینکس نے یہ رائے دی ہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں، ان کے نظام میں نہیں ملتا کہ عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نہیں ہے. یہ نظام ہمارے یہاں ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر عورت بیوی ہے تو بیوی کو اجازت ہے، بیوی کے لیے حکم ہے کہ کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے زد و کوب نہیں کر سکتے ہو، خالی سمجھا سکتے ہو. اگر عورت بیٹی ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر کے اچھی تربیت کر کے بڑی کر کے جوان کر کے اور اس کی شادی کر لے تو اس کے لیے جنت ہے. تو یہ عورتوں کا مقام گھٹایا نہیں گیا ہے، اونچا کیا گیا ہے. اور تم نے اپنے دسترخوانوں کی زینت بنانے کے لیے جو برابری کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں وہ برابری نہیں ہے، وہ عورتیں کھلونا بن چکی ہیں اور کھیلنے کا ایک سامان بن چکی ہیں. آئے ہو اسلام پر اعتراض کرنے والے،
آئے ہو اسلام کو نشانہ بنانے والے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، دنیا والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ دنیا تو ہمیشہ سے مسلمانوں اور اسلام کی دشمن رہی ہے، ان سے ہمیں کیا شکایت؟ ہمیں شکایت ان مردوں سے ہے، ان انسانوں سے ہے، ان لوگوں سے ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں۔ ارے اگر سارے مسلمان اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر کے اسکول میں جانے دیتی تو انشاءاللہ یہ مسکان جیسا واقعہ نہ ہوتا، نہ ہوتا یہ، مگر کمی تو ہمارے اندر ہے نا۔ تم عورتوں کو پردے میں رکھنا لازم نہ سمجھو، وہ پردے پر پابندی لگائیں گے۔ تم داڑھی رکھنا ضروری نہ سمجھو، وہ داڑھیوں پر پابندی لگائیں گے۔ تم نمازوں کو ادا نہ کرو، وہ تمہاری مسجدوں اذانوں پر پابندی لگائیں گے۔ تم قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، وہ تمہاری آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کریں گے۔ ان سے کیا شکایت؟ پہلے تم تو کرو، کیا شکایت ان سے؟ اپنا دامن دیکھو، ہمارا دامن دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دامن دیکھو۔ عزیزان محترم، بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، ہر جمعہ کو عالم سمجھائے، ہمیشہ عالم دین سمجھائے، عالم دین کی باتوں کو کوڑے میں پھینکنے والا کرکٹ اور آپ نے کوڑے کا ایک نجس سامان سمجھ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار یہ کہہ دے کہ اس شہر میں ساری عورتیں نقاب میں جائیں گی، آپ بھی نقاب پہننا شروع کر دو گے، پہنانا شروع کر دو گے آپ۔ اگر کوئی منسٹر یہ اعلان کر دے کہ پورے شہر میں نقاب میں رہنا ہے، عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی رہنا ہے، تو آپ بھی نقاب پہننا چالو کر دو گے۔ اور عالم دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، ہمارا قانون کہتا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں، میرا رب کہتا ہے کہ اپنے عورتوں کو پردے میں رکھو، پردے میں رکھو، پردے میں رکھو، مگر ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر پردے سے روکا جاتا ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ ساری عورتیں پردہ کرنے لگے، کون ہے روکے گا؟ سارے مرد اپنے چہرے پر داڑیاں سجا لے، کون ہو سکتا ہے جو اچھی جگہوں پر نوکریاں نہ دے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے، مگر کمی تو ہمارے آپ کے اندر ہے نا، کمی تو ہمارے اندر ہے۔ جب ہم نے بے پردہ انہیں گھمایا، بازاروں میں جانے کی اجازت دی، کالجوں میں جانے کی اجازت دی، معاذ اللہ رب العالمین اسکولوں کے ڈانس پارٹیوں میں ان کو سجنے سجانے کی اجازت دی، ان کو تھرکنے کی، رقص کرنے کی اجازت دی، تو جب وہاں سے وہ فارغ ہوتی ہے، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی ایڈ کر لیا، بی اے کر لیا، ایم بی اے کر لیا، جو ایم ڈی کر لیا، کچھ بھی کر لیا، جب وہاں سے پڑھ گئیں تو اب ان کے سامنے دین کچھ نظر نہیں آتا، ان کے سامنے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو خبردار، ایسے شخص سے میری شادی نہ کرنا جس کے چہرے پر داڑیاں ہوں، ایسے جملے کہتی ہیں وہی بیٹیاں۔ کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری بیٹی کو مسلمانوں کی تہذیب سے نفرت ہو گئی ہے، مسلمانوں کی تہذیب سے نفرت ہو گئی ہے، اسلامی تہذیب سے نفرت ہو گئی ہے، اسلامی تہذیب سے محبت نہیں رہ گئی۔ ارے نہ کرنا تو الگ ہے، مگر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام سے نفرت ہو جائے تو تمہارا دین گیا کہاں گیا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ اب نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، مسلمانوں جیسا نام رکھ لو گے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اس میں قصوروار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں قصوروار۔ عورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فطرت دی ہے، مردوں کو مقابلے میں حالات کو جھیلنے کی طاقت عورتوں کو کم ہے۔ تم برابر کہو، کہتے رہو، کہو کہتے رہو، اپنے گاؤں کی 100 عورتوں کو ایک طرف کر لو، 100 مردوں کو ایک طرف کر لو، گاؤں کا بوڑھا آدمی بھی جو بوجھ اٹھا کر کے 10 قدم چل دے گا،
جوان عورت بھی وہ بوجھ اٹھا کر کے 10 قدم نہیں چل پائے گی۔ اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورتوں کے پاس جسمانی قوت کم ہے۔ بازاروں میں گھماتے ہو، کالجوں میں بے پردہ بھیجتے ہو، باپ کیا گنہگار نہیں ہے، ماں کیا گنہگار نہیں ہے؟ یقیناً گنہگار ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہر مسلمان اپنی بیٹی کو پردے میں رکھ کر کے کالج میں بھیجنے کا قائل ہو جائے تو پرسپور ہی نہیں، گونڈا ہی نہیں، پورے ہندوستان کا کوئی ایسا کالج نہیں ہوگا کہ جو یہ قانون بنائے کہ ہمارے یہاں نقاب میں تم نہیں آ سکتی۔ کوئی قانون نہیں بنائے گا، مگر ان کے معلوم ہے کہ ہمارے کالج میں 10,000 لڑکیوں میں 1,000 مسلمان لڑکیاں ہیں، مگر ان 1,000 لڑکیوں میں صرف 50 پردے میں آتی ہے، 950 پردے میں نہیں آتی ہے۔ تب وہ قانون بناتے ہیں کہ یہاں کوئی پردے میں نہیں آئے گا۔ کس کی غلطی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ کیا ہمارا قصور ہے کہ ان کا ہے؟ ان کا قصور بعد میں رکھنا، پہلے اپنے گریبان جھانک کر کے دیکھو۔ ان کا نام بعد میں لینا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے آپ کے کیریکٹر کو اور اپنی چیزیں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فطرت میں ہی فرق رکھا ہے نا۔ نزاکت عورتوں کے پاس زیادہ ہے، مردوں کے پاس نزاکت کم ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اور اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو عورت کے پاس جانے کے بعد آدمی ہزاروں غصے ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کا ٹینشن دور کیسے ہوتا؟ کچھ ادائیں ہوتی ہیں، کچھ نزاکت ہوتی ہے، یہ رب نے دیا ہے کہ آدمی 1000 ٹینشن میں ہوتا، مگر گھر میں جانے کے بعد اگر اخلاق مند بیوی ہے اور وہ سامنے آتی ہے تو اس کا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے نزاکت رکھی ہے، اور اس رکھنے کا مقصد و فائدہ یہ ہے۔ آپ بازار گئے، سبزی لے کر کے آئے، آلو پیاز ہی ہے، آپ نے باہر ٹوکری میں آلو پیاز رکھ دیا، مگر ساتھ میں آپ گوشت بھی لے کر کے آئے، آپ ساگ بھی لے کر کے آئے۔ اب وہ ساگ اور گوشت باہر آپ نے ٹوکری میں نہیں رکھا، اسے فریج میں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کے موسم کو جھیلنے کی طاقت اس ساگ اور گوشت میں کم ہے، آلو اور پیاز میں زیادہ ہے۔ وہ 10-20 دن تک بھی رکھا رہے گا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ 2 دن بھی 1 دن بھی نہیں برداشت کر پائے گا۔ اللہ نے عورت کی فطرت میں نزاکت رکھی ہے، اللہ نے عورت کی فطرت میں نزاکت رکھی ہے۔ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اسے ڈھک کر کے رکھا جائے، اسے بند کر کے رکھا جائے، اسے پردے میں رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوہا، ہمارے شہزاد بھائی سے پوچھئے لوہا کیا کرتے ہیں؟ یہ لوہا روزانہ باہر پڑا رہتا ہے، 1 کنٹل کا لوہا ہے، 50 کنٹل کا لوہا ہے، روز باہر پڑا رہتا ہے۔ مگر ان سے پوچھئے کہ اپنی بیوی کا زیور بھی یہ باہر رکھتے؟ نہیں۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سونا قیمتی چیز ہے۔ اے دنیا والوں سنو، ہم عورت کو قیمتی چیز سمجھتے ہیں، ہم عورت کی قیمت سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو اندر رکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔ پردے میں اندر رہنا اس کے لیے مناسب ہے۔ باہر رکھیں گے تو کوئی بھی آئے گا عزت پہ حملہ کر کے چلا جائے گا، باہر رکھیں گے تو کوئی بھی اس کی عزت و آبرو سے کھیل کر کے چلا جائے گا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ اسلام بند رکھتا ہے، چاہتے ہو کہ کھلا رکھ دیا جائے تاکہ تم اپنے شبستانوں کو سجانے کے لیے عورت کو بلا دریغ آپ استعمال کر سکو، اس لیے تم ہمارے اوپر حملہ کرتے ہو، اس لیے تمہیں ہم سے اعتراض ہے، اس لیے تمہیں ہم سے نفرت ہے۔ عزیزان محترم، آپ دھیان رکھیے کہ ساری باتیں تو صحیح ہے، مگر کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے، کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے، کہیں نہ کہیں اس معاملے کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اب آپ خود بتائیے، ٹک ٹاک بنانے والی مسلم لڑکیاں جو اپنی شہرت کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنے شہرت کے لیے، تاکہ دنیا مجھے جان لے، 10 سال 5 سال محنت کرتی ہے، مگر ایک مسلم خاتون صرف اس نے ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، 5 منٹ کے اندر پوری دنیا نے اسے جان لیا۔ بتاؤ کون عزت والا ہے؟
کون عزت والا ہے؟ واقعات تو لگ بھگ سب کے ذہن میں ہوں گے، واقعات تو باتیں لگ بھگ سب کی ذہن میں ہوں گی، آج کل جو سلگتا ہوا موضوع ہے لگ بھگ صحیح جان رہے ہوں گے، اس لیے میں اسے چھیڑ نہیں رہا ہوں، مگر آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، آج یہاں تقریباً 50 ایسے آدمی ضرور ہوں گے جن کی بیٹی یا جن کی بہن اسکول جاتی ہے بے پردہ۔ میں کہتا ہوں اس پردے پر حملے کا جواب صرف یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ بھی پردہ کرنے لگے، وہ بھی پردہ کرنے لگے۔ اس کا صرف جواب یہ ہے، نہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے، نہ ہمیں کچھ جواب دینا ہے، سب سے بڑا جواب یہی ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے، اس کو استعمال کرو، یہ نہ سوچو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، کہنے تو ان کا تو کام ہی ہے کہنا، اور آپ مجھے نہیں، میری بات آپ نہیں مانیں گے، کوئی بات نہیں، کم سے کم قرآن کی تو بات مانو، احادیث کی تو بات مانو، مصطفیٰ کی بات تو مانو، اسلام کی تو بات مانو۔ کیا میں یہ بات ہے جو کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ جبریل آئیں گے سمجھانے کے لیے؟ کیا آپ دوبارہ کوئی پیغمبر آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے؟ کیا دوبارہ امام اعظم آئیں گے بتانے کے لیے؟ کیا غوث پاک دوبارہ آئیں گے؟ کیا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دوبارہ نظام حیات لے کر کے آئیں گے؟ کیا میرے نبی کی دوبارہ آمد ہوگی؟ نہیں، اب وہ تو نہیں آئیں گے، مگر ان کی باتوں کو بتانے کے لیے قیامت تک علماء آتے رہیں گے، اور جب تک تمہاری نظروں میں عالم دین کی قیمت رہے گی تب تک تم سرخرو رہو گے، اور جس دن تمہاری نظروں میں عالم دین کی قیمت گھٹ گئی اور تم نے ان کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا، دنیا کی نگاہوں میں تم خود گر جاؤ گے۔ آپ سے میں صرف آج یہ درخواست کرتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں، صرف اتنا کہتے ہوئے چلتا ہوں کہ جس کی بیٹی ہو، جس کی بہن ہو، اگر وہ کالج اور اسکول میں جاتی ہو تو کم سے کم ان تمام معاملات کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہو یا اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو جب اسکول بھیجیں تو اسے پردے میں بھیجیں۔